اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجدہ بہن نے ہی روزے سے متعلق ایک سوال پوچھا ہوا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کا جواب دیا یا نہیں دیا، بہرحال میں دوبارہ دے رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بچے پر کس عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ اگر میں نے پہلے جواب نہیں دیا تو سخت معذرت۔ اصل میں رمضان میں میرے اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے 3 دورہ قرآن روزانہ مختلف جگہوں پر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے مصروفیت بہت تھی، تو میں اس دوران سوالوں کو ایڈریس نہیں کر سکی، تو پتہ نہیں میں نے دیا یا نہیں۔ بہرحال وہ پوچھتی ہیں کہ بچے پر روزہ کس عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ لڑکے پر میرے بیٹے کی عمر 11.5 سال ہے، روزہ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عمر کا اعتبار نہیں ہے اس میں، اعتبار ہے کنڈیشن کا، فزیکل کنڈیشن کا۔ بچی کو جب ڈیز آنے شروع ہو جائیں روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور بچے کو جب احتلام شروع ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیند میں ڈسچارج ہونے لگ جائے اس کو، یہ نہیں کہ بہت فریکوینٹ ہو، ایک آدھ دفعہ بھی ہو گیا تو بس آغاز ہو گیا۔ تو جب یہ علامت ہو جائے، یہ بلوغت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی خاص عمر نہیں دی، بلوغت کو شرط بنایا ہے، تو بلوغت کے ساتھ پھر روزے فرض ہیں۔ تو لہٰذا اسی سٹینڈرڈ کے اوپر آپ اپنے بچیوں کو دیکھا کریں۔ نماز کے لیے عمر کو بنایا گیا ہے کہ 7 سال کے بچے کو سکھاؤ، 9 سال کے کو پڑھاؤ، تو 9 سال کا نہ پڑھے تو اس کو مارو، تو 9 سال کے بچے پر نماز لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا بھی اسٹرکٹ حساب بلوغت کے ساتھ ہی ہے۔ بنیادی طور پر 9 سال کے بچے کو عادی بنا دینا چاہیے، نماز کی فرضیت 9 سال کے ساتھ ہے، لیکن روزے کی فرضیت بلوغت کے ساتھ ہے۔ اگر بلوغت 9 سال کی عمر میں ہو گئی، 10 سال کی عمر میں ہو گئی، تو تبھی جو ہے روزہ فرض ہو جائے گا۔ اگر بلوغت جو ہے وہ کچھ دیر سے آئی تو دیر سے ہوگا، یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اللہ رب کریم کا حکم ہے ہر بندے کے لیے۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کی فزیکل کنڈیشن پر توجہ دیجیے، تو پھر جیسی اس کی فزیکل کنڈیشن ہے ویسا ہی اس کے لیے روزے کا حکم ہے۔ اور جب روزہ فرض ہو جائے تو پھر اماں ہوں یا ابا ہوں، کوئی حق نہیں ہے، اللہ سے زیادہ شفیق نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کے اوپر۔ اور ویسے بھی ہمارا سب سے اولین فرض یہ ہے بچوں کے حوالے سے کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو جب یہ خیال آئے نا کہ گرمی ہے، تو یاد کیا کریں کہ جہنم کی گرمی زیادہ ہوگی، ہے نا؟ تو وہاں پھر بچے کو کون بچائے گا؟ اور وہاں بھی بچہ پھر یہ کمپلین کرے گا کہ اللہ جی انہوں نے، اماں ابا نے نہیں رکھوائے تھے، کیونکہ پھر اس عمر میں عادت ہی نہ پڑتی تو بڑے ہو کے بھی نہیں پڑتی۔ تو اچھی بات ہے، روزے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ گرمی ہے، مگر اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے، چھٹیاں ہیں، بچے گھروں میں ہیں، تو آپ بے شک اے سی چلا کے انہیں کمروں میں بٹھا دیں، مگر اگر روزہ فرض ہے تو روزہ رکھوائیں، آپ اللہ سے ان کی محبت میں آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو آپ اس بات پر جج کریں کہ بچہ بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ اشراق اور چاشت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو اس پر پہلے بھی میں لیکچر دے چکی ہوں ایک، تو وہی لیکچر آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ ریسینڈ کر دیا جائے گا۔ تیسری بات وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اشراق اور چاشت جیسی نفلی نمازوں کے بعد بھی ہم آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جیسے فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات پتہ کیا ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور اذکار جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ اجر کے لیے کیے جاتے ہیں اور سنت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کرنا سنت ہے، نفل نمازوں کے بعد آپ چاہیں تو کر لیں، چاہے تو نہ کریں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نہ پڑھیں، جیسا آپ کا دل چاہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب کریم ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا چاشت والا کوسچن کا آنسر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔